السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ پیغمبر وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں، بھیجیں۔ تو آج ہم درود و سلام کے موضوع پر ہی گفتگو کریں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے، کیا ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، اور پھر ہمیں صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریفی کلمات بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس رسول کی تصدیق کریں، اس کی شریعت پر عمل کریں، اور بطور تحفہ آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا، اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات کا، آپ کی بلند قدر و منزلت کا، اور آپ کے بلند ذکر کا، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر تمام فرشتے آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور نہایت عاجزی سے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور مرتبہ بخشا ہے، اور اپنے نزدیک آپ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ پر ایمان لائیں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، متقین کا امام بنا کر، اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر، اور حشر میں شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد بھیجا، فترت الرسل کے بعد بھیجا، پس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی، بندوں پر آپ کی اطاعت اور تعظیم، ان کی حفاظت، ان کے حقوق کی بجا آوری اور ان پر درود و سلام بھیجنے کو واجب قرار دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا، بس یہ وہ خصوصیت ہے آپ کی جس کے ساتھ اللہ نے باقی انبیاء کے علاوہ صرف آپ کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح ابن عاشور کہتے ہیں کہ ازواج النبی کے بارے میں احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے، یعنی سورۃ الاحزاب میں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ کے مقام کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ کہ ان احکامات کا آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق اجرا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اسی اعتبار سے آپ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو یہاں پر لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، قاموس میں صلاۃ دعا، رحمت، استغفار اور اچھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور عبادت میں رکوع سجود پر مشتمل جو نماز ہے اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف صرف تعریف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تعریف فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں
تاکہ آپ سب سے اونچے اور بلند درجات پالیں۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے صلات استغفار کرنا ہے۔ اور پھر امت کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی صلات بھیجے، تو امت کا دعا کرنا اور حکم کی تعظیم کرنا مانا ہے، یعنی آپ پر صلات بھیجنا، آپ کے لیے دعا کرنا اور آپ کے حکم کی عزت کرنا۔ آپ پر اوپر اور نیچے کے جہانوں میں تعریف کا جمع ہونا اس آیت میں شامل ہو گیا ہے۔ اوپر کے جہانوں سے اللہ اور اس کے فرشتے مراد ہیں، اور نیچے کے جہانوں سے تمام آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، سبھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اور جس پر دونوں جہانوں کی طرف سے صلاۃ شامل ہو جائے، پھر اس کی تعریف اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ تو ہمیں تمام اہل ایمان کو، اولین و آخرین جو ہیں، سب کو یہ حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس میں کوئی اہم کام بتایا جاتا ہے، اور اس میں صرف پکارا ہی نہیں جاتا بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو اپنے کان لگا دے، پوری توجہ کریں اس بات کی طرف، کان لگا کر سنیں، یا تو وہ کوئی بھلائی کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ اور ایمان کی صفت کو بیان کرنا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی نسبت سے پکارنا ایک حکم پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ حکم ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی اگر آپ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ایمان میں نقص اور کمی کا باعث ہوتا ہے، اور جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی کم ہونے لگتی ہے۔